ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ہم پر فرض کر دیا کہ ہم آپ کہتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. آپ خوش نہیں ہو جاتے کہ میں نے اپنے رب کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مان لیا، یہ میرے اللہ کا دین ہے، یہ میرا ایمان بن گیا ہے، میں اس میں رب کی رضا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں اپنے رب سے میں جنت کی امید رکھتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس دعوے پہ دلیل چاہیے. دعوے پہ دلیل ہوتی ہے نا، دعوے پر فاتبعونی، میرا اتباع کرو. میرا اتباع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تبع تابعین. تبع تابعین لفظ نہیں سنا؟ یہ ہیں جی تابعین، یہ تبع تابعین ہیں، یہ ان کے پیچھے آنے والے ہیں. پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے یا آگے چلنا ہے؟ پیچھے چلیں گے تو اتباع ہے، آگے چلیں گے تو بدعت ہے. آگے چلیں گے تو بات نہیں سمجھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی مت کرو. اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی مت کرو. اللہ سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا وہ ماننا ہے، رسول اللہ نے جیسے حکم منوایا ہے ایسے ماننا ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. مسلم احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الستم تعلمون انی رسول اللہ علیکم. اصحاب آپ جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں. قالوا بلا نشہد انک رسول اللہ. ہم دل و جان سے مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الستم تعلمون ان اللہ قد انزل فی کتابہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ. کیا یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات نازل کر دی جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جی بالکل. وَأَنَّ مِن طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتَكَ بَلَا نَشْهَدُ أَنَّ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَأَنَّ مِن طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتَكَ. ہم مان چکے ہیں آپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. تو پیروی کسی کرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسے کرنی ہے؟ جیسے صحابہ نے کی ہے، جیسے سبیل مومنین میں رسول اللہ کی پیروی کا ثبوت ہے ویسے کرنی ہے. بات سمجھیے کہ نہیں؟ اگر معیار سبیل مومنین کو بنا لیں ہر طرح کی علیشوں سے بچ جائیں گے، ہر طرح کی بدعات سے بچ جائیں گے، خطرات سے بچ جائیں گے. اتباع چاہیے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے جو میری اللہ کی جنت کو جاتا ہے. اس راستے پر چل دے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہ تو سیدھا راستہ ہے جو جنت میں جانتا ہے. کچھ ایسے راستے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، اس کے ساتھ نکلتے ہیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اگر وہ راستوں پہ چل دیے اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے. سیدھی راہ پہ رہنے کے لیے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. کہتے ہیں سیدھے چلے جاؤ جی، دائیں بائیں نہیں مڑنا. یہ سیدھا اللہ کی جنت کو راستہ جاتا ہے. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. اس احمد کے اندر روایت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء. قد ترکتکم علی البیضاء. میں جادہ مستقیم پر آپ کو چھوڑے چلا ہوں، جادہ مستقیم پر چھوڑے چلا ہوں. لیلہا کنہارہا. جس کی رات بھی دن ہے. اتنا روشن دین ہے، اتنا واضح دین
جس کی چمک چہار سو پھیل گئی، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ اب اس روشنی سے ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس روشن دین کو لینا ہے۔ واضح دین، روشن دین ہے، وہ دین صحابہ کو کافی ہو گیا، ہمیں بھی آج کافی ہو جائے گا۔ مزید دین میں کچھ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، داخل کریں گے تو نقصان کر دیں گے، وہ بدعت بن جائے گا۔ اور یاد رکھو، دین میں بدعتیں داخل کرنا یہ وہ ان کا کام تھا جن کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، جنہیں یہود و نصارہ کہتے ہیں۔ جانتے ہیں نا یہود و نصارہ کو؟ ان پر اللہ کا غضب ہوا کہ نہیں؟ یہود مغضوب علیہم قوم تھے نا، مغضوب علیہم قوم تھے۔ نبی پاک کی بعثت کے بعد نصارہ بھی مغضوب علیہم ہو گئے، ان پر بھی حق واضح ہو گیا تھا نا، پھر حق کو چھٹلا دیا تھا۔ اللہ نے ان پر اپنا غضب اتارا، اور ان کو بعض کو تو بندر اور خنزیر بھی بنا دیا تھا۔ ان کا بڑا دعویٰ تھا، دعویٰ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں اور اللہ کے پورے پیارے ہیں ہم۔ ان کا یہ دعویٰ تھا۔ کرتوت کیا تھے؟ جو اللہ کا سچا دین تھا اس پر اکتفا ہی نہیں کیا، نئے نئے کام، بدعات، نئے کام، پیغمبر کی مخالفت میں، اللہ کے سچے دین کی مخالفت میں دین گڑ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں ان کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی، لفظی تحریف بھی کی، مانوی بھی کی، لفظی بھی کی، مانوی بھی کی۔ اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ میرے اللہ کا شکر ہے کہ محمد کریم پر نازل ہونے والی کتاب محفوظ کتاب ہے کہ نہیں؟ قیامت تک اس میں کوئی شوشے کا فرق بھی لا سکتا؟ اب فرق دیکھ لیا نا آپ نے پہلی قوموں اور اس ملت اور اس امت کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کی تعریف کی، اور یہ فضیلت والی امت ہے۔ فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ کی کتاب پر قائم، اللہ کی کتاب پر قائم بچے حافظ ہو رہے ہیں، حفاظ لاکھوں کی تعداد میں، الحمدللہ قرآن کریم حفظ، بچیاں حافظہ بن رہی ہیں، اب تو بچیاں حافظ بن رہی ہیں۔ ہمارے طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں استاد جی کہ میری ماما مدرسہ میں میری بہن کو چھوڑنے کے لیے جاتی تھی، درس میں چھوڑنے کی، وہ خیال کرتی ہے کہ اتنا وقت مجھے رکنا پڑتا ہے بیٹی کے لیے، کیوں نہ میں بھی حفظ شروع کر دوں۔ 40 سال میری والدہ کی عمر تھی، 40 سال کی عمر میں میری والدہ حافظہ بن گئی۔ میں اس خاتون، بزرگ خاتون کو جانتا ہوں جو میں اللہ کے پاس چلے گئی، وہ روزانہ 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے قول کے ساتھ بھی حفظ اور اپنے عمل کے ساتھ بھی اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ہے۔ یہ فخر والی بات ہے کہ نہیں؟ فخر کی بات ہے نا مسلمانوں کے لیے۔ یہود و نصارہ جو تھے ان میں صبر نہیں تھا، دین کو بگاڑا، بھلوا بگاڑ دیے دین کا، ستیہ ناش کر دی دین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ یہ بدعت دین میں داخل کرنا یہ ان کا کام ہے، ہم نے ان کی پیروی میں دین میں بدعت داخل کر دی۔ بات سمجھیں کی کہ نہیں کی؟ کہنے والے نے کہا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں، جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دن کو نصارہ عید مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ کہنے والا کہنے لگا پھر تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم ولادت کو عید منا لیں۔ بات معقول ہے کہ نہیں؟ بھائی انہوں نے اپنے پیغمبر کے یوم ولادت کو عید منائی، ہمیں بالاولا رسول اللہ کے یوم ولادت پہ عید منانی چاہیے۔ بات بظاہر معقول ہے کہ نہیں؟
بظاہر معقول ہے نا. لیکن اللہ نے ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی کا کہا یا ان کی مخالفت کا کہا؟ تو پھر ہم کیسے منائیں گے؟ سمجھ نہیں آتی بات. وہ بے صبرے لوگ تھے، انہوں نے ایک فقیری کی بدعت دین میں داخل کی تھی. ان کی کچھ بزرگ تھے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، گوشہ نشین ہوئے، بیٹھ گئے، دنیا رہ لے، دنیا سے کٹ گئے. فقیری کی بدعت، یہ فقیر ہیں جی. ہمارے ہاں بھی مجذوب اور اس طرح کے لوگ ہیں نا، خانقاہی نظام سے وابستہ ہیں، دنیا سے کوئی علاقہ نہیں ہے ان کا، بس اپنے حال میں ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے دیکھو کہ مسجد نبی میں بھی کئی ترکی لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی، پیلے زرد چہرے ان کے. کسی نے دیکھا جی حج عمرہ جس کو توفیق ہوئی، وہ بھی یہی ان کے مطلب ذہن میں بات ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رہبانیت جو ہے، فقیری، یہ دین میں داخل کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حکم میں نے تو تمہیں نہیں دیا. جذبات میں نہیں، بات سمنی ہے. اختلاف سے بچنا ہے، بات سمنی ہے. نفرت نہیں، محبت پھیلانی ہے، دعوت دینی ہے. میرے بھائیوں سوچو، فقیری کی بات، فقیری آپ نے دین میں داخل کی. ما کتبناہا علیہم، اللہ کہتے ہیں میں نے تو حکم نہیں دیا تھا. ایک عمل گھڑا، ایک توجہ فرمائیں، ایک جس کی اللہ نے اجازت بتائیں، وہ اللہ کی رضا کا باعث بن سکتا ہے؟ جی اپنے آپ سے سوال کریں نا، پھر جواب بھی لیں. ایک کام انسان خود وضع کرے، خود گھڑے اور کہے کہ میں کام کر کے اپنے اللہ کو راضی کروں گا، کیا اللہ راضی ہو جائیں گے؟ بولیے، اللہ راضی نہیں ہوں گے. اللہ کب راضی ہوں گے؟ جب محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگیں گے، تب اللہ راضی ہو جائیں گے. میں عرض کر رہا تھا تھوڑا عمل لے کر اللہ کے پاس جانا ہے، مگر صحیح عمل لے کر جانا ہے، صحیح عمل لے کر جانا ہے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے تو نہیں کہا، اور تم کہتے ہو اس عمل سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اس عمل سے راضی ہوتا ہوں؟ کوئی دلیل، کوئی برہان؟ تمہیں میری رضا کیسے نصیب ہو جائے گی؟ میرے سچے دین کے مقابلے میں تم دین گھڑو اور اپنے وضع کردہ عمل کو دین کا درجہ دے کر میری رضا تلاش کرو. تمہاری عقلیں گاج کر دی گئی ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ کیا دین ماننے کا یہی تقاضا ہے؟ جو جی میں آئے کہہ دو، جو جی میں آئے کر دو، کوئی بات نہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ کام تو اچھا ہے نا، میری نیت بھی اچھی ہے، دن بھی مبارک ہے، وقت بھی ایسا اور ایسا ہے. ایسی دین میں کوئی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ خود ہی اس کو پامال کر دیا. کیا کر دیا؟ پامال کر دیا، اس کو پھر چھوڑ دیا. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے یہ نالائق قومیں ہیں، اپنی ہی وضع کردہ عمل پہ یہ نہیں روک سکے، تو انہوں نے اللہ کے دین پہ کیسے روکنا تھا؟ یاد رکھو دین پہ چلنا مشکل ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان سے راضی ہو، دین کے لیے ہر ایک بندہ جان دینے کے لیے تیار ہے. سمجھتے نہیں بات؟ تیار ہے کہ نہیں ہر بندہ؟ اور جی میں دین پہ مرنے کے لیے، دین پہ جان قربان کرنے کے لیے، نعرے لکھے ہوئے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ یہ آسان ہے. یہ کیا ہے؟ آسان ہے. دین کو زندگی دینا مشکل ہے. دین کو جان دینا، بولیے، دین کو جان دینا آسان ہے، اور دین کو زندگی دینا بات نہیں سمجھ آتی. بھوک لگی ہے نا، شاید مجھے بھی لگی ہے، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا. کیوں جی طیب بھائی ایسے ہی ہے نا؟ ذرا آپ مستعدی کا مظاہرہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. آپ تشریف لائے ہیں، کچھ حاصل ہو جائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نوازے. ہم اپنے رب کی رضا کے لیے نکلے ہیں، گھر سے نکلے ہیں تو نیت کی ہے
اللہ تیرے دین کی بات کہنے چلے ہیں، تو قبول فرما لے۔ تو آپ بھی اس نیت سے آئے ہیں کہ اللہ تیرے دین سیکھتے ہیں، ایک محفل لگائیں گے دین کے نام پر، تو اللہ راضی ہو جائیں گے نا۔ اچھا جی، میں کیا عرض کر رہا تھا، آپ بتائیے برادرم۔ آپ نہیں آپ، اچھا جی، کوئی بھائی، بلے بلے بلے، تسی بھی سمجھ گئے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دین پر جان قربان کرنا آسان، دین کو زندگی دینا کہ میری زندگی دین کے لیے ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ سمجھ نہیں آتی بات، مشکل کام ہے۔ صرف دین پر عمل تو نہیں کرنا نا، عمل کو بدعات کی امیزش سے بھی بچانا ہے۔ یہ کون بچائے گا؟ دین میں جہاں تھکانا ہے وہاں دین کی پاسبانی بھی کرنی ہے، دین میں تھکنا ہے تو پاسبانی بھی کرنی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری میں چیز شامل ہے، اور یہی ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ کام چھوڑ دو، یہ شرع میں کام ثابت نہیں۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا ثابت نہیں؟ شرع میں منع بھی تو نہیں کیا گیا نا، تو لہذا کر دیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ بدعت ہے اس کو چھوڑو، یہ بدعت اس کو چھوڑو، یہ بدعت اس کو چھوڑو۔ کہتے ہیں آپ نے ہر عمل کو بدعت ہی کہہ دیا، تو بھئی آپ نے ہر عمل کو بدعت بنا دیا تو ہم نے کہہ دیا، کیا فرق پڑا؟ آپ نے بنا دیا تو ہم نے کہہ دیا۔ اگر زیادہ ناراضگی ہے تو آؤ سبیل مومنین پر اپنا عمل پیش کرو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اگر عمل سبیل مومنین میں ہے تو اللہ کا سچا دین سبیل مومنین میں ثابت نہیں تو اپنے گھر لے جاؤ۔ ہم کبھی اس کو دین ماننے کے لیے تیار، اور نہ ہی ہم اس میں رب کی رضا کو تلاش کریں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ کوئی ہم سے راضی رہے اس کا بھلا، ناراض ہو اس کا بھلا۔ ہم تو محبت کا درس دینے ہیں، ہم نے خیرخواہی کا پیغام دینا ہے۔ مسلمانوں آؤ اللہ کی وحی پر اتفاق کرتے ہیں، رسول اللہ کی ہستی پر جمع ہو جاتے ہیں، آئے رسول اللہ کی اداؤں اور سنتوں کو حرز جاں بنا لیتے ہیں، آئے اصحاب محمد کو اپنے ایمان کی دلیل بنا لیتے ہیں۔ میں محمدی ہوں، میں صحابہ کو مانتا ہوں، میرا عمل صحابہ جیسا ہے، جو عمل صحابہ نے کیا وہ میں کر رہا ہوں، جس صحابہ نے نہیں کیا نہیں کرتا۔ کیسا ہے؟ خوبصورت دین ہے کہ نہیں؟ صحابہ سے بڑھ کر بھی دین میں کسی کے پاس کوئی خوبصورتی ہے جی؟ اللہ نے صحابہ کے علم اور عمل دونوں کو محفوظ کر دیا، کہیں الحمدللہ۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ صحابہ کے علم اور عمل دونوں کو محفوظ کر دیا۔ صحابی کی ایک ایک ادا، قول، فعل، شب و روز اللہ نے محفوظ کر دیے ہمارے پاس۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اتنا خوبصورت دین ہے۔ قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ اللہ نے جہاں رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے وہاں صحابہ محمد کے علم اور عمل کی بھی حفاظت کی ہے۔ صحابہ کے بغیر رسول اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے میرے اللہ نے صحابہ کے علم و عمل کو محفوظ کر دیا۔ پتہ چلتا ہے جی؟ سمجھ نہیں آتی؟ پتہ چلتا ہے صحابہ کے بغیر رسول اللہ کی عظمت کا؟ ناراض اس بات پہ تو نہیں ہو گیا کہیں آپ کہ جی پتہ چل سکتا، آپ تو ویسے ہی زور لگا رہے ہیں؟ کوئی معیار، کوئی ضابطہ کسی بات ہے تو لائے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، جملہ معترضہ، آپ سے کوئی سوال کرے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ثبوت دو، تو کیسے دو گے؟ جھٹ سے صحابہ محمد کو پیش کر دیں، یہ میرے آقا مولا محمد کی عظمت کی دلیل ہے۔ صحابہ تو بہت بلند تھے، صحابہ کے بعد والے تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ اہل سنت، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ایک جند اللہ، ایک گروہ،
ایک فرقہ ناجیہ، ایک طائفہ منصورہ، یہ بھی رسول اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ امام احمد ابن حنبل نبی کریم کی عظمت کی دلیل ہیں کہ نہیں؟ واہ محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے عظیم ہیں جن کو ماننے والا احمد ابن حنبل عظمتوں کا استعارہ ہے۔ ابو بکر اور معاویہ کی تو بات وہ پہلے بات ہے، یہاں تو اصحاب محمد کے بعد نیچے والے لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ دین مکمل، دین رسول اللہ کی اداؤں کا نام، صحابہ کی سیرت کا نام۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا، اور دلیل و ثبوت کوئی نہیں تمہارے پاس کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، دلیل نہیں، محض دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ، کھوکھلا کھوکھلا۔ میں نے بتایا دین پر جان دینا اور دین کو زندگی دینا، میں کہوں کہ میری زندگی دین کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ ابھی لاسٹ بات کون سی کی؟ جی نہیں، آخری بات میری آپ بتائیے نا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بات ہے اتباع کی، دلیل ہونی چاہیے، دلیل کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، دلیل یہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم اللہ کے محبوب کے محب بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں یا تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ هذه الآیت الکریمۃ حاکمۃ علی کل من ادعا محبت اللہ، یہ آیت فیصلہ کن آیت ہے، یہ فیصل ہے، فیصلہ یہ آیت کر رہی ہے ہر اس شخص کے بارے میں جو اللہ کی محبت کا مدعی ہے، دعوے دار ہے۔ بھئی محبت ہے یا نہیں؟ دعویٰ ہے نا، یہ آیت بتائے گی۔ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ کھوکھلا دعویٰ کب؟ جب طریقہ محمدیہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے پاک، لوگوں کے وضع کردہ اعمال کو دین کا درجہ دے کر اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، تب اپنے دعوے میں جھوٹا ہو جائے گا۔ فی نفس الامر، حقیقت میں نفس امر میں وہ جھوٹا ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، سنت کی محبت نہیں، سنت کی پیروی نہیں۔ وَهُوَ سَبِيلُهُ وَمِنْهَاجُهُ وَطَرِيقَتُهُ وَسُنَّتُهُ وَشَرِيعَتُهُ فَتُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَالْآمَالُ، فَتُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَالْآمَالُ بِأَقْوَالِهِ وَآمَالِهِ۔ کیا پڑھیں گے محمد؟ کدھر ہے؟ رسول اللہ ہر ایک کے عمل کو، ہر ایک کے توجہ دے، ہر ایک کے عمل کو، ہر ایک کے قول کو میچ کریں گے، پیش کریں گے رسول اللہ کے قول و عمل پر۔ اگر ہوا موافق قبول ہو جائے گا، اس کو لے لیا جائے گا۔ وما خالف هو مردود علی قائلہ وفاعلہ قائم ما کانا۔ اگر موافق نہیں، مخالف ہے، خواہ مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو، سمجھ نہیں آئی، وہ عمل اس پر رد کر دیے جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کس کی بات ہو رہی؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو ڈر جانا چاہیے،
قولہ فلیحذر الذین یخالفون عن امری، اے عن امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی حکم کی مخالفت سے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات ہو رہی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں، کامل و اکمل جس کو اللہ نے تکمیل کی وہ ہمارے لیے ہے اور محفوظ بھی ہے۔ اس دین کا نمونہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ بھائی ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا تھا نا، تو یہ آیت ہے اس کو سمجھنا ہے، یہ حدیث ہے اس کو سمجھنا ہے، آیات اور احادیث سب سمجھی جا چکی ہیں، سب پر عمل ہو چکا ہے۔ صحابہ نے عمل کیا تھا کہ نہیں آیات پر؟ سمجھنے کے بغیر کر لیا تھا یا سمجھنے کے بعد کیا تھا؟ سیکھنے کے بغیر کر لیا یا سیکھنے کے بعد؟ سمپل سی بات ہے نا، سادہ باتوں میں سے ہے یہ۔ صحابہ نے پہلے دین کو سمجھا پھر اپنایا۔ جو صحابہ نے دین کو اپنایا وہ موجود ہے ہمارے سامنے، وہ محفوظ ہے، صحیح سندوں کے ساتھ محفوظ ہے۔ تو اب دین تو سمجھا جا چکا اور دین پر عمل ہو چکا۔ جیسے سمجھا گیا تیسے ہم نے سمجھنا ہے، جیسے اپنایا گیا تیسے ہم نے اپنانا ہے۔ تجاوز نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہیں کرنی، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے، اسے سبیل مومنین پر پیش کرنا ہے۔ موافق ہے تو اللہ کی رضا ہے، مخالف ہے تو رب کی رضا نہیں، بلکہ اس کی سزا بھی ہے۔ اس کی بھائی صرف عمل رد نہیں ہو جائے گا، سزا بھی ملے گی۔ صرف رد نہیں ہوگا، بھائی عمل کیا نہیں قبول، رد، ایسے نہیں، سزا بھی کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، سزا ہوئی کہ نہیں؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سزا بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنی نسلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت چھوڑ کر جائیں۔ میرے بیٹا، میرا بیٹا اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو تلقین کر کے جائیں کہ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، چمٹے رہنا ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور یاد رکھو کہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا وہی ہے، جس کا آپ نے حکم فرما دیا وہی ہے، جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے اس پر رضا خوشنودی کا اظہار فرمایا یا آپ خاموش رہ گئے، وہ بھی دین کا درجہ پا گیا۔ یہ کہتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ کرتے ہیں، اگر کہا جائے نا وہ یہ بدعت ہے، کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، وقت نہیں ہے، اختصار ہے۔ کہتے ہیں یہ بدعت ہے حسنہ کا معنی حسن و خوبی والی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے۔ بدعتوں کو بھی تقسیم کر دیا، بدعتوں پر بھی ظلم کیے نا، نہیں سمجھائے؟ بدعتوں پر بھی ظلم کیے۔ لوگوں، حسن بدعت میں نہیں سنت میں ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے، کسی کو اختلاف تو نہیں؟ کوئی بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے جس کی اصل قرآن و حدیث میں اللہ کی وحی میں نہ ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ جب اس کو ثبوت ہی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ جب بدعت ہے اس میں حسن کہاں سے آ گیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، کل بدعۃ ضلالہ، پڑھیے، کل بدعۃ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً وَإِن رَآهَا النَّاسُ، ہر بدعت ضلالت، صحابہ ہر بدعت ضلالت، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ وہ تمہید فائدہ دے گی کہ نہیں دے گی؟ آپ انشاءاللہ صحابہ کو مجبوری بناؤ نا آپ نے، کیا خیال ہے؟ جب صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں اور ہم سینہ زوری سے کام لینے، جی بدعت حسنہ بھی ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، سینہ زوری دکھائیں، ہم جسارتیں کریں، اپنے نفسوں پہ ظلم کریں، ایک انصاف کا دن بھی آئے گا، اس کو فیصلے کا دن کہتے ہیں، اللہ فیصلہ کر دے گا۔
لہذا مسلمانوں بدعت کی تقسیم نہیں. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان ھذا تقسیم امر مخترع، یہ بدعت کی تقسیم امر مخترع، یہ وضعی عمل ہے، یہ بدعی عمل ہے، گھڑا ہوا عمل ہے. اسلاف امت نے بدعت کی تقسیم نہیں کی. اگر بدعت کی تقسیم ہو سکتی تو صحابہ کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے، ائمہ اہل سنت کرتے، ائمہ دین کرتے، ائمہ اسلام کرتے، ائمہ ہدا کرتے. ان کو تو خواب ہی نہیں آیا بدعت کی تقسیم کا. یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اور ہم بدعت کو تقسیم کر رہے ہیں. ان ھذا التقسیم امر مخترع، مخترع یہ وضعی عمل ہے، بے اصل بے ثبوت ہے. بدعت کی تقسیم نہیں. کیوں؟ لا يدل علیہ امر شرعی، کوئی شرعی امر ایسا نہیں کہ جو بدعت کی تقسیم پر دلیل ہو. صحابہ نہیں تقسیم کرتے تھے، تابعین نہیں کرتے تھے، تبع تابعین نہیں کرتے تھے. بدعت کی استثناء بھی نہیں کرتے، یہ بدعت ایسی ہے اور یہ ایسی ہے، اس کو استثناء حاصل ہے. اس حوالے سے یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین بات نہیں کرتے تھے. علامہ شاطبی کہتے ہیں فَهُوَ بِحَسْبِ الْاِسْتِقْرَاءِ، فَهُوَ بِحَسْبِ الْاِسْتِقْرَاءِ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ. نہیں، مجھے الفاظ بھول گئے، ان کے الفاظ بھول گئے. وہ کہتے ہیں کہ استقرائی عمل ہے، یہ تتبع ہوا اس پر، اہل علم نے برگردانی کی، اجماع اس پر دلیل ہے کہ کوئی بدعت حق نہیں، ساری کی ساری بدعت باطل ہے. کیا ہے؟ باطل ہے. اجماع ثابت تدل علی ان کل بدعت لیست بحق بل ہی من الباطل. اجماع ہو گیا. 790 ہجری میں وفات پائی علامہ شاطبی نے. 790 ہجری میں اہل سنت، اہل حق میں ایک انسان، ایک فرد بشر بھی ایسا نہیں تھا جو بدعت کی تقسیم کرتا ہو. اہل بدعت تو کرتے ہی تھے نا، اہل بدعت کی تو بات ہی نہیں ہے. سمجھ آتی ہے بات؟ اور دوسری بات، یہ چونکہ شیطان کھیلتا ہے نا انسان کے ساتھ، کھلواڑ کرتا ہے. ایک بات، مسند اسحاق میں راوی، مسند اسحاق میں راوی، امام اسحاق میں راوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے استاد عیسیٰ بن یونس سے، وہ ابن جریج اور عطا سے، وہ آگے عبداللہ ابن عباس سے بیان کر. عبداللہ ابن عباس کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، وہ یہاں پیش نہ کریں تو وہ مزہ نہیں ہے، بعد میں وہ چیز نہیں رہ جائے گی. عبداللہ بن عباس نے منا میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تکبیر پڑھ رہے تھے. خیموں میں لوگ بیٹھے ہیں، منا میں حجاج کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا، حیران ہی رہ گئے، ان کو کیا ہوا؟ فرمانے لگے مانا تکبیر اچھی چیز ہے، لیکن یہ سوچو نبوی طریقہ کیا ہے یہاں. پیغام دیا، پیغام لے لیں، عبداللہ ابن عباس کا پیغام لے لیں. صحابہ عالم اہل بیت عبداللہ بن عباس، رسول اللہ کی سنت و تلبیہ پکارنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و ملک لا شریک لک. یہ سنت ہے. اور انہوں نے کیا کر لیا یہاں؟ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ تلبیہ پڑھتے تھے. پھر فرمانے لگے شیطان انسان کے پاس گناہ کے راستے سے آتا ہے، گناہ کو اس پر مزین کرتا ہے. اگر اس کی وہ بات میں آ جائے گناہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نیکی کے راستے سے آئے گا.
شیطان کی چالوں کو سمجھے، کس راستے سے آئے گا؟ لِيَدَعَ سُنَّةً وَلِيَبْتَدِعَ بِدْعَةً، تاکہ سنتوں کو چھوڑ دے اور بدعات کا شیدا بن جائے، بدعتوں کو اپنا لے۔ دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے بھائی، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو پھر انگوٹھی چومنے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا بات ہے جی۔ دلیل بولیں؟ میں تو کہتا ہوں ابھی ہم زندہ ہیں، علماء حق، علماء اہل حدیث زندہ ہیں اس زمین پر، یہ محدثین کے دین اور علم و عمل کے امین ہیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، لوگ بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے عمل کریں گے مگر دلیل سے عاری ہوں گے، یہ آپ کو کون بتائے گا؟ یہ اہل الحدیث علماء بتائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کھرا کھوٹا واضح کریں، حق اور باطل میں تفریق کر دیں، صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہہ دیں۔ بات سمجھاتی؟ شیطان نیکی کے راستے سے، نیکی کے راستے سے۔ وہی اذان اس سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ناراض نہ ہونا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا فلاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رحمت للعالمین پڑھتے ہیں نا، یا شفیع المذنبین، یہ الفاظ مختلف جگہوں میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت یہ گڑگڑ کی طرح رنگ بدلتی ہے، ادھر اور ہوگی، ادھر اور ہوگی، ادھر اور ہوگی، آج سے 20 سال اور 50 سال اور اس کا رنگ بدلتا ہے، اس کا رنگ، سپیکر تھے نہیں تھے تو اور کچھ تھا، سپیکر آ گئے تو کچھ اور ہو گیا، اس کے رنگ بدلتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان فرمایا کرتے فَعْلَمْ أَنَّ الزَّلَالَ كُلَّ الزَّلَالَ أَن تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ وَأَن تُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ وَإِيَّاكَ وَتَلَوُّنَ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ، فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ۔ اب ہماری بہت ساری جماعتیں ہیں نا، اہل حدیثوں کی جماعتیں ہیں نا، اور بھائی غرباء والے آپ میں بیٹھے ہیں نا، ورقی جمیع آئیں، سارے غرباء لینے ہیں، سارے غرباء، ماشاءاللہ، اہل حق کی جماعت، اہل حدیث کی جماعت، غرباء اہل حدیث ہیں کہ نہیں؟ اور کئی جماعتیں ہیں، کوئی ہمارا نظریاتی اختلاف تو نہیں ہے نا، نہیں سمجھے؟ ہم وہی کو اس انداز میں مانتے ہیں جس صحابہ مانتے تھے۔ اگر کسی ایک مسئلہ میں، دو مسئلہ میں انسان ہونے کے ناطے فہم میں کوئی حرج ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں ایسے ہے، میرے بھائی عبد المنان شورس حافظ اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے ہے، اس میں حرج کیا؟ ہماری بنیاد کو دیکھا جائے، ہماری بات نہیں سمجھے، ہماری بنیاد کو دیکھا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابو المظفر سمعانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ 489 میں، 489 کتنا ہوتا ہے انگلش میں پڑھیں؟ 479 نہیں 89، 489 79 لے جی، یہ کیا نام ہے جی؟ چوک کوٹ چھٹا میں 89 جو ہوتا ہے وہ 79 ہوتا ہے بھائی، 89 کے میرے بھائی، پیارے بھائی۔ اچھا جی 489 میں فوت ہوتے ہیں۔ الحجہ فی بیان المحجہ کے اندر امام ابو القاسم اصفہانی رحمہ اللہ تعالی جو 535 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں اہل حدیث، اہل حدیث، اہل حدیث مشرق کا ہو مغرب کا ہو، بولیں مشرق کا ہو مغرب کا ہو، شمال کا ہو جنوب کا ہو، ان کا عقیدہ لگتا ہے ایک دل سے نکلا ہے، ایک زبان پر جاری ہو گیا ہے۔ 1000 سال پہلے چلے جائیں، 1200 سال پہلے چلے جائیں، 1400 سال پہلے چلے جائیں، اس وقت جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہ آج اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ آپ نیچے آ جائیں 1000 سال پہلے جو محدثین کا عقیدہ تھا وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک شک عقیدے کی جس کو ہم دین اور عقیدہ سمجھے،
محدثین کے خلاف ہو ہمیں بتا دیں، ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے۔ وسعت ظرفی ہے کہ نہیں؟ وسعت ظرفی ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ ہم تو بھائی ملنے ملانے کی بات کرتے ہیں، ہم جھگڑے کی بات نہیں کرتے۔ مسلمانوں آپ کو غلطی لگ گئی ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ میرا آپ سے کوئی جھگڑا ہے بھائی؟ کوئی جھگڑا بنتا ہے بھلا کوئی؟ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں بنتا، ہم اس کو پیغام دیں گے۔ اور ہاں کوئی حیاتی تو کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ یہ تعویذ دیتا ہے جی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا ذبیحہ حلال نہیں، اس کی جٹھی نہیں حلال، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ادھی جٹھی حلال نہیں، یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کتابیں لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی؟ کہتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں کرنا، یہ مماتی ہے، یہ حیاتی ہے کہ نہیں؟ عقیدے کی بنیادوں میں اختلاف، عقیدے کی، اور ہمارا کوئی اختلاف۔ کہتے ہیں حدیثوں کی 100 جماعت ہے، میں کہتا ہوں 1000 بھی ہو تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ ہم ہیں تو اللہ کے دین پر۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نماز کیسے پڑھتے ہیں ہم سارے؟ بولیں، اذان ہماری کب ہوتی ہے؟ روزہ کب رکھتے اور کب افطار کرتے ہیں؟ اور سارے داڑیاں اللہ کا دین سمجھے نا داڑھی کو بھی۔ یہ کیا پریشانی کی؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حق کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے؟ حق کی جماعت۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی میرے اللہ نے زندگی دی، میں آپ کی محبت کو ملاحظہ کر رہا ہوں، میرا دل بہت خوش ہوا ہے، کبھی میرا اللہ توفیق دے تو میں ذرا اپنے جذبات کا اظہار کروں گا آپ کے سامنے، یہ میرے لیے عزت کی بات ہوگی، انشاءاللہ بھی کہہ دیں۔ اچھا جی، بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں جی؟ نہیں، یہ تو ابھی بات پچھلے اصل بات کیا ہو رہی تھی وہ بتائیں۔ یہ ہماری اصل میں اختلاف نہیں ہے، نہیں، اس کے پیچھے ہاں جی امام سمانی کی بات کر رہے تھے۔ امام سرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی پیاری بات کی ہے نا، رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ تو میں نے عرض کر دی ہے کہ ہاں اذان سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ رنگ بدلتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ دیکھ لیں جی، حاضر بات، بدعت کیا کرتی ہے؟ رنگ بدلتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ آپ دیکھیں گے پچھلے چند سالوں میں ان لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت کچھ کرتے تھے، اور اس سال بہت سارے علاقوں میں وہ نہیں کیا۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہیں جی؟ سمجھ نہیں؟ عقل والوں کے لیے بڑی نشانی اور عبرت ہے۔ دیکھا، یہ تو کام خراب ہے بھائی، یہ تو حلوے سے بھی کام آگے چلا گیا بھائی۔ چھوڑو اس کو، صرف لائٹیں شٹیں لگا لو، بس جھنڈیاں شنڈیاں لگا لو، بس گھر کے اندر، باہر نہیں لگانی ہے نا۔ ایسے پہلے بچیاں نکلتی تھیں، قوم کی بیٹیاں نکلتی تھیں، ہاں جی، انہوں نے وہ بنائے ہوتے تھے، وہ کیا ان کو کہتے، ادھر تو نہیں ہوگے، شہروں میں ہوتے ہیں، ہاں جی، ہاں نہیں، وہ کعبۃ اللہ کی انہوں نے وہ شبیہ بنائی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو ترکی نے گنبد بنا اس کی شبیہ بنائی ہوتی، عورتیں دیکھنے کے لیے جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اہل حدیثو، میرے اللہ نے آپ کو خیر والا بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ اگر اہل حدیث اس زمین پر نہ ہوتا تو خیر کی رمق بھی آج دنیا میں نظر نہ آتی۔ یہ اہل حدیث کے وجود کے تو فعل ہے، ورنہ ان کو کیا پڑی یہ چیزیں چھوڑنے کی؟ کوئی ان کو ہے مسئلہ؟ یہ اہل حدیث کی وجہ سے ہے۔ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لوگوں آؤ، یہ تو بے حیائی کے کام ہے سارے، یہ برائی کے کام ہے سارے، کہ دوشیزائیں، بچیاں، عفت ماں بیٹیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، تمہاری عزت باہر نکلے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آؤ ہم آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، اللہ کے رنگ میں آپ کو رنگ دیتے ہیں۔ ایسا مت کرو،
یہ کیا کرتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بھائی سید بلال اذان کہتے تھے، ابو معذورہ کہتے ہیں، نبی پاک کے زمانے بہت سارے مؤذنین تھے اذان کہنے. بلال نے پڑھی؟ نہیں جی نہیں، بلال سے نہیں جی، ابو معذورہ نے نہیں پڑھی. اچھا جی، پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں حرج کیا؟ تو یہ تو بلال سے پوچھے نا، حرج کیا؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس نے نہیں پڑھی، ہم بھی نہیں پڑھتے، ان سے پوچھو، ان کی بات لے کر ہم نے نہیں پڑھی. اگر ان نے پڑھی ہوتی اور ہم نہ پڑھتے پھر تو آپ ہم سے سوال کرتے. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ بلال نے دین جو پیش کیا وہی معتبر دین ہے. کہتے جی حرج اس میں کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے. سب سے بڑی حرج یہ ہے، سب سے بڑی حرج یہ ہے. اور جملہ معترضہ ہے کہ جو لوگ دین کے اندر شرک و کفر کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں نا، بدعات و خرافات دین میں داخل کر رہے ہیں، آئے دن پرمار کر رہے ہیں، وہ قرآن سے بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں اور حدیث سے بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. لو جی، اس سے کیا ہوا؟ عید میلاد ثابت ہو گئے. اور بھلے لوگوں، جرم کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے لیے ہماری بات سنو. بات یہ ہے کہ یہ آیت اصحاب محمد نے بھی پڑھی تھی، تابعین تبع تابعین نے بھی پڑھی تھی، محدثین اعظام نے بھی پڑھی تھی، ائمہ اربعہ نے بھی پڑھی تھی، خلفائے راشدین نے بھی پڑھی تھی، اہل بیت نے بھی پڑھی تھی، پہلے مسلمانوں نے بھی پڑھی تھی. کیا یہ آیت پڑھ کر وہ وہی والی بات کرتے یہ تم کرتے ہو؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ یعنی ان کو دکھا رہے، یہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے جناب. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہیں نا آپ صلاۃ نہیں پڑھتے تھے، ہم پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہماری دلیل دیکھو. صحابہ کو دلیلیں دکھانے والے کن کو؟ بھائی بولتے ہی ناراض ہو گئے شاید آپ مجھ سے. آخری بات کرتا ہوں، آخری بات انشاءاللہ. آخری بات سے پہلے والی بات اور پہلے والی سے بعد والی بات آخری ہوتی ہے. اچھا جی، نماز پڑھنی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. شیخ فرمایا، اب میں اشارہ مل گیا جی. دلیل کیا کرتے ہیں؟ دلیل پیش کریں گے. قرآن کی 2 آیات 3 آیات 10 آیات پیش کر دیں گے. اس سے ہمارا جی ختم شریف ثابت ہوتا ہے. کیسے جی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو اللہ نے ان کو رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اس سے ہماری 11ویں بھی ثابت ہو گئی، ہمارا ختم شریف بھی ثابت ہو گیا. ختم شریف کتنا خوبصورت ہے جی. ختم شریف، میں خود ختم پڑھتا رہا ہوں، میں خاتمی رہا ہوں. خاتمی وہ تو کبھی آپ کو بتائیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اللہ نے ہدایت دی تھی، اس کا شکر ہے. ہم نے تو پوری ٹیم بنائی ہوئی تھی، 16 بندوں کی، 2 پارے ہر ایک نے پڑھنے، ایک ایکسٹرا بندہ رکھا ہوا ہے. کھلاڑی ہوتا ہے نا، زخمی بھی تو ہو جاتا ہے نا، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ہم نے ایک اکثر رکھا ہوا تھا، سپڑی رکھی ہوئی تھی. بڑے ختم پڑے جی. توبہ 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 توبہ، حیرانی والی بات. توبہ استغفر. یہ جی کون ہے؟ یہ تیسرا ہے. یہ 7واں نہ، یہ تیسرا ہے، یہ 4تھا ہے، یہ 7واں ہے، یہ 10واں ہے، یہ 40واں ہے. یہ برسی ہے. مرنے والے کو نہیں چھوڑتے. یہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، جو کھاتا ہے جہنم کی آگ پیٹ میں بھرتا ہے. بیواؤں کا مال نہ کھایا کرو. یہ کس کا مال ہے بھائی؟ جھوٹ بولیں. ہاں جی، مجھے خواب میں بزرگ ملے، ان کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں تھا. پھر کیا کریں جی؟ مجھے جوتا دے، میں پہنچا دیتا ہوں. یہ باتیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں جی؟ میں نے دیکھا وہ تو ننگے تھے، اللہ پھل ننگے تھے، ان کو کپڑے پہنانے. کیسے؟ مجھے دو، میں پہنچا دیتا ہوں. ڈاکیہ دیکھیں، اس قوم پہ ظلم کیا اس ملا نے، ظالم نے. اللہ اس کو ہدایت دے دے. اس نے اللہ کے دین کا حلوہ بگاڑا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بدبختی کے ساتھ اس زمین کے نیچے چلے گئے ہیں اس مجرم کی وجہ سے. آپ کو تکلیف کبھی نہیں ہوئی نا؟ لوگ شرک و کفر میں مر رہے ہیں، آپ سنگ دل ہیں، آپ کو ایک آنسو بہانا نہیں آتا. دلیلیں پڑھی جا چکی، سمجھی جا چکی، عمل ہو چکا. اب جو دلیل پیش کرے گا اپنی بدعت پر، ہم کہیں گے وہی بات جو سید علی نے فرمائی تھی، کلمۃ الحق ارید بحل باطل. کلمۃ الحق ارید بحل، قرآن تو حق، حدیث تو، اور مراد باطل ہے.
اللہ اکبر۔ پھر اگر کہا جائے کہ بھئی یہ عمل تو ثابت ہی نہیں، اگر ثابت ہوتا تو پہلے لوگ کرتے، محدثین ائمہ دین کرتے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے اس میں حرج کیا، ہمیں منع بھی نہیں کیا گیا، ہمیں منع، تو لہذا ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو جی میں آئے گا وہ عمل کرے گا اور اللہ اس عمل کی قدر کریں گے۔ سعیٌ مصدر ہے، مضاف ہے، مضاف معنی کی تعیین کا فائدہ دیتا ہے۔ جو عمل کرے گا مقرر عمل کرے گا، متعین عمل کرے گا۔ عمل کو مقرر کرنے کا حق یا اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے، اور کسی کو نہیں ہے۔ کون سا عمل کرے گا؟ جو شریعت کے مطابق ہوگا، مخالف سنت عمل نہیں کرے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ بھلا لوگوں، پتھروں کو بھی خطاب ہوتا ہے، پتھروں سے کبھی آپ نے بات کی، درختوں سے، زمین سے، مٹی سے، کبھی آسمان سے باتیں کی ہیں؟ اور پتھر بھلا سنتے ہیں۔ تو عمر کیا فرماتے ہیں؟ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ تو حجر اسود ہے، جنت کا پتھر ہے نا، نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ لولا انی رأیت رسول اللہ قبل کا ما قبلتو کا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بوسہ۔ صحابہ، کیا صحابہ، بات سمجھ نہیں ہے، صحابہ سبیل مومنین، رسول اللہ نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بوسہ۔ پھر کہیں رسول اللہ نے تجھے بوسہ۔ عمر کا یہ ایمان، عمر کا یہ دین ہے، یہ میرا ایمان اور میرا دین ہے۔ عمر میرا ایمان ہے۔ کیوں؟ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پیغام دے دیا لوگوں، رسول اللہ کی اداؤں کا نام اللہ کا دین ہے۔ جو رسول اللہ نے عمل نہیں کیا وہ دین کا درجہ پا سکتا؟ رسول نے عمل کیا نا، بوسہ، حجر اسود کو بوسہ دیا تو رب کے رضا کا باعث بن گیا۔ میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے نا، حجر اسود کو بوسہ دوں۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر رسول اللہ نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں نہ، یا یہ کہتے نہیں دیا، چلو منع بھی نہیں کیا، منع بھی نہیں کیا۔ یہ منع والا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، فتاوی عالمگیری۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ 500 حنفی علماء نے یہ فتاوی مرتب کیا۔ ہم کہتے ہیں جی 500 نہ صحیح، 5 صحیح کیا تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے بدعۃ وہو الاستنجاء من الریح، بندے کی ہوا خارج ہو جائے، ذرا توجہ فرمائیں، بندے کی ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہوا خارج کرنے پر اگر کوئی بندہ استنجا کرے گا تو یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ کیوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا خارج کرنے پر تو وضو کا تو فرمایا کہ واقعی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحابہ بھی ایسا کرتے تھے، بعض مسلمان بھی کرتے ہیں۔ کبھی استنجا پر بھی، ہوا خارج ہونے پر کسی استنجا بھی کیا تھا؟ سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سمجھے جی، نہیں سمجھے، اتنی سادی بات بھی نہیں سمجھے۔ ہوا خارج ہونے پر وضو تو سنت اور دین ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور استنجا کیوں بدعت؟ بھئی کیوں بدعت؟ بھئی ثابت ہی نہیں ہے نا، منع بھی تو نہیں کیا تھا۔ حنفی علماء 500 علماء کہتے ہیں بدعت ہے یہ۔ منع بھائی ہوا خارج استنجا کرنا منع اور ہے کیا؟ کیوں بدعت؟ بس بات اتنی سی ہے۔ اور فتاوی عالمگیری میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، وَقِرَاءَةُ الْكَافِرُونَ إِلَى الْآخِرِ مَعَ الْجَمْعِ مَكْرُوهَةٌ لِأَنَّهَا بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ وَلَا عَنِ التَّابِعِينَ۔
مسلمان حلقہ بنا لے، اس میں پڑھے جی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آخر تک ساری صورت پڑھے. کہتا ہے یہ مکروہ ہے اور یہ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کہتا ہے صحابہ اور تابعین سے ثابت نہیں. صحابہ اور تابعین سے ثابت، اگر رسول اللہ نے کیا ہوتا تو صحابہ کرتے، صحابہ نے کیا ہوتا تو تابعین کرتے. صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ کہ رسول اللہ نے نہیں کیا، اور تابعین نے اس لیے نہیں کیا کہ صحابہ نے نہیں کیا. تو ثابت کیا ہوا؟ جو کام اصحاب محمد نہ کرے وہ دین کا درجہ پا سکتا، جو تابعین نہ کرے وہ دین کا درجہ پا سکتا. اتنی سی بات ہے. تو یہ کہتے ہیں جی منع دکھاؤ. منع کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. زور کے کتنے فرض ہے جی یہاں پڑھے جاتے ہیں؟ 4. تمام اوقات فکر کو علماء 4 ہی پڑھتے ہیں. ایک بندہ کہتے ہیں جی میرے پاس ٹائم اب ہے، فراغت ہے، تو میں آج 6 رکعتیں پڑھوں گا، قبول ہو جائیں گی؟ بھئی اللہ کی عبادت ہے، مسجد میں آیا ہے، نیت اچھی ہے، اللہ کے سامنے قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اللہ کی تسبیح اور تعلیل بڑھائی بیان کرے گا. کیوں نہیں قبول ہے؟ کیوں نہیں قبول؟ بتائیے. سوال کیجیے اپنے آپ سے، پوچھئے. اس لیے کہ وہ دین نہیں ہے. کیوں دین نہیں ہے؟ کہ محمد رسول اللہ نے 4 فرض ظہر کے پڑھے ہیں، 6 مگر منع بھی ذرا کھل کے بولو، منع بھی. کوئی پڑھے 6 اور اس کو روکیں گے کہ نہیں سارے مل کر؟ وہ والے بھائی بھی ہمارے، وہ والے سبھی سارے روکیں گے. اور وہ غریب کہے گا چلو پڑھے نہیں، منع تو نہیں کیا تو مجھے غریب کو پڑھنے دو، 6 پڑھ لوں گا. تو کیا اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے نا؟ اور ایسے ہی ایک آدمی نے روزے رکھے، رمضان مبارک کے 30 روزے رکھتا ہے یا 29 جتنے بھی روزے، اعتکاف بھی کرے، قرآن کریم بھی سنے، سماعت بھی کرے، لیلۃ القدر کی بھی تلاش کرے. اب کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں اجر و ثواب پا لیا، اللہ کی رضا کے کام مبارک مہینے میں کیے، تو کیوں نہ کہ میں صبح پھر عید ہے خیر نال تو قربانی بھی کر دے. وہاں قربانی ہو جائے گی؟ بھائی کیوں؟ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ مسلمان کرتا ہے نا. کیوں کرتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے خون بہاتے ہیں نا. اور اس کی نیت اچھی ہو. نیت کیا ہے؟ غریب گوشت کھائیں گے. قربانی ہو جائے گی؟ بولتے ہی نہیں جی. کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں جی جی فرمایا کیا؟ نہیں ثابت نہیں. منع بھی تو کوئی نہیں ہے نا جناب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام یا اہل الحدیث. وعلیکم ورحمۃ اللہ. میں ایک مرتبہ پھر تمام علماء کرام کا اور تمام آپ احباب کا ممنون ہوں. آپ احباب نے وقت دیا، تشریف لائے. شیخ محترم